يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله محمد طلوع بدر کے ساماں ہوئے بزم کوکب میں کئی دن سے یہ روشن ہو چکا تھا ارض یثرب میں، نکل کر شہر سے خلقت کعبہ تک چل کے آتی تھی، تمنا رنگ حسرت بن کے آنکھوں میں سماتی تھی، ہوا کرتی تھی فرش راہ اٹھ کر بار بار آنکھیں، ہمتن انتظار آنکھیں، ہمتن انتظار آنکھیں، بھٹکتا تھا تصور منزلوں میں اور راہوں میں، سحر سے شام تک ایک شکل رہتی تھی نگاہوں میں، کئی دن تک نہ جب صورت دکھائی شاہ والا نے، بہت مضطر ہوئے شمع نبوت کے یہ پروانے، ہوئی کوہتا آخر انتظار دید کی گھڑیاں، نگاہوں کے لیے آئیں نماز عید کی گھڑیاں، کسی نے دی خبر اے لو رسول اللہ آ پہنچے، جناب حضرت صدیق بھی ہمراہ آ پہنچے، غل اٹھا لیجئے ذروں کے گھر میں آفتاب آیا، زمین و آسمان کا نور جس کے ہم رکاب آیا، اکٹھے ہو گئے ہر سمت سے طالب زیارت کے، شعاؤں کی طرح سے گرد خورشید رسالت کے، نظر آئی جوں ہی پہلی جھلک روئے منور کی، سلامی گونج اٹھی نعرہ اللہ اکبر کی، پیغمبر نے کعبہ میں چند دن آرام فرمایا، مروت نے بلطف خاص فیض عام فرمایا، سبھی پہلے مہاجر اس جگہ موجود تھے سارے، اکٹھے ہو گئے تھے چاند کے چاروں طرف تارے، علی مرتضیٰ بھی تیسرے ہی روز آ پہنچے، چلے مکے سے تنہا پا پیادہ تا کعبہ پہنچے، وہ اہل مکہ کو ان کی امانت دے کے آئے تھے، انہیں اسلام کا درس دیانت دے کے آئے تھے، ہوئے حاضر تو پاس ہوجے ہوئے تھے خون جاری تھا، نبی کا دیدہ ہمدرد میوے اشک باری تھا، اساس دین محکم تھی نبی کی خاطر عالی، کعبہ میں سب سے پہلے ایک مسجد کی بنا ڈالی، یہ مسجد اولی بنیاد تھی طاعت گزاری کی، خفا کی صدق کی تقوی کی اور پرہیزگاری کی، اٹھی ایک روز آواز بلند اللہ اکبر کی، سواری جانب یثرب چلی محبوب داور کی، نماز جمعہ کا وقت مبارک راہ میں آیا، یہاں حضرت نے خطبہ جمعہ کا ارشاد فرمایا، کیا تھا بہار ملت جمعہ کا آغاز حضرت نے، امام المرسلین کی اقتدا کی آج امت نے، يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله ہوا چاروں طرف اقصائے عالم میں پکار آئی، بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی، جوانوں پیروں مرد و زن سراپا چشم بیٹھے تھے، بہار آنے کو تھی گلشن سراپا چشم بیٹھے تھے، اب استقبال کو دوڑے بنی نجار سج سج کر، بڑھے انصار بن کر اوپچی ہتھیار سج سج کر، جنوبی سمت اٹھا ایک نورانی غبار آخر، سواد شہر میں داخل ہوا ناکہ سوار آخر، فضا میں بس گئیں تو عید کی آزاد تکبیریں، یہ تکبیریں تھیں باطل کے گلو پر تیز شمشیریں، مہاجر پیچھے پیچھے چل رہے تھے سر بکف ہو کر، کھڑے تھے راہ میں انصار ہر سو صف بصف ہو کر، در و دیوار استادہ ہوئے تعظیم کی خاطر، زمین کیا آسماں بھی جھک گیا تسلیم کی خاطر، مسلمان بیویاں گھر کی چھتوں پر جمع ہو کر، نظر سے چومتی تھی عصمت دامان پیغمبر، زباں پر اشرق البدر علینا کی صدائیں تھیں،
دلوں میں معادا للہ دائیں کی دعائیں تھیں، کہیں معصوم ننھی بچیاں تھیں دف بجاتی تھیں، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ مسلمانوں کے بچے بچیاں مسرور تھے سارے، گلی کوچے خدا کی حمد سے معمور تھے سارے۔ نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی۔ رسول اللہ سلام انصار کا لیتے ہوئے گزرے، زبان سے خیر و برکت کی دعا دیتے ہوئے گزرے۔ ہر ایک مشتاق تھا پیارے نبی کی مہمانی کا، تمنا تھی شرف بخشیں مجھی کو میزبانی کا۔ ہر ایک مشتاق اپنی اپنی قسمت آزماتا تھا، پسند آداب و منت راہ میں آنکھیں بچھاتا تھا۔ بہت ہی کشمکش تھی اشتیاق میزبانی کی، نبی نے اس عقیدت کی نہایت قدردانی کی۔ کہا تم سب میرے بھائی ہو، آپس میں برابر ہو، تونگر ہے وہی جو زہد و تقوی میں تونگر ہو۔ اقامت کو مگر میں نے خدا پر چھوڑ رکھا ہے، کہ ناکے کو فقط اس کی رضا پر چھوڑ رکھا ہے۔ سبھی پیارے ہو تم، ہر ایک سے مجھ کو محبت ہے، جہاں ناکا ٹھہر جائے وہیں جائے اقامت ہے۔ رکی یک بارگی ناکا با حکم حضرت باری، جہاں ایک سمت بستے تھے ابو ایوب انصاری۔ پڑی تھی ایک جانب کچھ زمیں ویراں افتادہ، مشیت تھی اسی کو پاک کر دینے پر آمادہ۔ تھے وارث دو ہی لڑکے، داغ تھا جن پر یتیمی کا، انہی کے حال پر سایہ ہوا ابر کریمی کا۔ یہی وہ فرش تھا، ملنا تھا جس کو عرش کا پایا، نبی نے ان یتیموں کو بلایا اور فرمایا کہ بچوں یہ زمین تم بیچنا چاہو تو ہم لے لیں، جو قیمت مانگو ہم دے کر تمہیں دام و درم لے لیں۔ وہ بولے نظر ہے، حضرت نے نامنظور فرمایا، انہیں ابو بکر کے ہاتھوں سے پورا دام دلوایا۔ یہ افتادہ زمیں ہے سجدہ گاہ شوق اس دن سے، یہی تسکین پاتی ہے نگاہ شوق اس دن سے۔ صحابہ سے کہا جب تک نہ ہو مسجد کی تیاری، ہمارے میزباں ہوگے ابو ایوب انصاری۔ فلک نے رشک سے دیکھا اس انصاری کی قسمت کو، ابو ایوب گھر میں لے گئے سامان رحمت کو۔ مبارک منزل کا خانہ راہ ماہ چنی باشد، ہمایوں کشور کا عرصہ راہ شاہ چنی باشد۔ ابو ایوب کے گھر میں حبیب کبریا ٹھہرے، مگر جب ہو گئی تیار مسجد اس میں آ ٹھہرے۔ ملی اظہار حق کی آج انسانوں کو آزادی، بآزادی لگا تبلیغ کرنے صلح کا ہادی۔ بھٹکتے پھرنے والوں کو خدا کی راہ پر لایا، بتوں میں گھرنے والوں کو در اللہ پر لایا۔ یہاں آتے تھے غیر اللہ سے رشتہ توڑنے والے، صدائے آخرت پر حب دنیا چھوڑنے والے۔ زمانے کے ستائے درد کے مارے ہوئے آتے، نبی کے دامن رحمت میں آرام و سکون پاتے۔ کوئی ترکی، کوئی تازی، کوئی حبشی، کوئی رومی، سبھی یکساں تھے زیر سایہ دامان معصومی۔ تھے انصار و مہاجر ایک نمونہ شان وحدت کا، کہ اس تسبیح میں تھا رشتہ محکم اخوت کا۔ تماشوں رنگ رلیوں کی جگہ پائی عبادت نے، فسادوں اور جھگڑوں کو مٹایا ذوق وحدت نے۔ مسلمان تھے کہ تھے زہد و ورع کی زندہ تصویریں، نمازیں اور تسبیحیں، اذانیں اور تکبیریں، تجارت و زراعت یا دعائیں یا مناجاتیں،
مشقت کے لیے دن تھے، عبادت کے لیے راتیں. یہ بستی کاٹتی تھی وقت نیکی سے بھلائی سے، نہایت آشتی سے امن سے صلح و صفائی سے. ہدایت کی سعادت پر ہزاروں شکر کرتے تھے. خدا پر تھی نظر سب کی، خود ہی کا دم بھرتے تھے. نبی کا حکم اور قرآن دستور العمل ان کا، صداقت بن گئی آئینہ ظاہر اور باطن ان کا. ضیاء حق سے رشک طور سینہ بن گیا یثرب، نبی کا آستاں بن کر مدینہ بن گیا یثرب. وبصار أمه لا بغات كيف البصار يا سيدي يا سيدي.